پاس یہ قرآن کافی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، صرف قرآن پکڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے والے اہل بیت کا دامن بھی تھامنا ہوگا، نبی کے گھرانے کا دامن بھی تھامنا ہوگا۔ جس ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسرے ہاتھ میں غوث اعظم دستگیر کا دامن ہوگا، تب جا کر بات بنے گی۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں غریب نواز کی عقیدتیں ہوں گی، تب جا کر بات بنے گی۔ اے لوگوں، صرف غریب نواز کو پکڑو گے قرآن کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور صرف قرآن کو پکڑو گے غوث اعظم کو چھوڑ دو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نبی کے گھرانوں کے درباروں میں حاضریاں بھی لگایا کرتے ہیں، بندہ نواز کے پاس جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں بندہ نواز کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں، ہم حاضری لگاتے ہیں۔ کیوں لگواتے ہیں؟ اس واسطے لگاتے ہیں کہ ہمارے سرکار نے فرمایا ہے اے لوگوں، قرآن کو بھی پکڑو، میرے گھر والوں کو بھی پکڑو۔ اور حاضرین کرام، بندہ نواز کے پاس ہم جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں یا بندہ نواز ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ کیوں حاضر ہیں؟ اس واسطے کہ آپ نبی کے گھر والے ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے نبی کے گھر والوں کو پکڑے رہو۔ آپ یاد رکھیے گا، ہم اگر بھول بھی جائیں میدان محشر میں آپ نہ بھولنا، ہم آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، آپ سے ہم نے اپنے تعلق کو۔ آج کل لوگ ہم کسی درگاہ کو نہیں جاتے، بھائی درگاہ کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، درگاہوں کا نظام چلانے والی ایک الگ دنیا ہے۔ درگاہ پر آپ مت جائیے، نہیں جانا چاہتے ہیں تو، مگر یہ مت بولیے گا کہ ہم نہیں جاتے، اس واسطے کہ رسول اللہ نے ان کی بارگاہوں میں حاضری کے لیے ابھارا ہے، ان سے ہدایت کو رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اور سرکار نے کہاں تک فرمایا ہے؟ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اور یہ اہل بیت، حضور ارشاد فرماتے ہیں نہ صرف دنیا میں ساتھ رہیں گے، کل جب حوض کوثر لگے گا میدان محشر، قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ میری بارگاہ میں ملاقات کے لیے آنے والے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت میدان محشر تک ساتھ رہیں گے۔ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین نے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ وصال کے بعد، شہادت کے بعد امام حسین کا سر اقدس کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے دوستو، قرآن اور اہل بیت کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، کچھ لوگوں نے قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو، بعض لوگ، میں کھل کر آپ کی خدمت درج کرتا ہوں، بعض لوگ درگاہوں کو جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، سب درگاہ ہی درگاہ، قرآن نہیں پڑھتے۔ کیسی ہدایت آپ پائیں گے بھائی؟ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے صرف درگاہ، اللہ والے، نبی کا گھرانہ نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی آپ کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ بیلنسنگ ہونی چاہیے، جہاں بیلنس امبیلنس ہو جاتے ہیں لوگ، وہاں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ حاضرین کرام عزیز دوستو، دونوں کا ساتھ، دونوں سے عقیدت، دونوں سے وابستگی، دونوں سے تعلق، یہ ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور حاضرین کرام الحمدللہ، آپ ہم اللہ کے فضل سے، اب یہ الگ بات ہے ہم قرآن روزانہ اگر نہیں پڑھتے ہیں، مگر دل میں قرآن کی عظمت بھی ہے، نبی کے گھرانے کی عظمت بھی ہے۔ حاضرین کرام، اتنا تو ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم کوشش بھی کریں گے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگیوں میں شامل فرما لیں۔